أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں 112 سے 117 تک کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے نبی، آپ جن باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا ان پہ استقامت کے ساتھ قائم رہیں، جڑے رہیں، بنے رہیں، اور اور آپ ان کے ساتھ اپنا جوڑ بنا کے رکھیں، ساتھ بنا کے رکھیں جو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو سے آپ بچیے جو سرکشی کرتے ہیں، تو تم بھی سرکشی مت کرو اور دوسروں کی سرکشی میں ساتھ بھی مت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے اعمال کا پوری طرح سے آگاہ ہے، واقف ہے، اور ظلم کرنے والوں کی طرف جھکو نہیں، ان کی طرف تمہارا میلان نہ ہو، ان سے تمہارا کوئی نرمی کا، دوستی کا تعلق نہ ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو آگ تم کو چھو سکتی ہے، اور پھر اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ملے گا اور کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ اور اے نبی، آپ نماز کو قائم کرتے رہیں دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصوں پر، اور یقیناً اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، اور یہ یاد دہانی ایسے لوگوں کے کام آتی ہے جو یاد دہانی لینے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ اے نبی، آپ صبر کے ساتھ اپنے کام کر رہیے، اور احسان کرنے والوں کے اجر کو تو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور اے لوگوں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ صدیاں گزر گئیں اور صدیوں کے اندر تباہیاں آئیں، قومیں مٹ گئیں، عذاب آئے، لیکن ہم ان عذابوں کو روک سکتے تھے، ان صدیوں کو مہلت دے سکتے تھے اگر ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے جو برائی سے روکنے والے ہوتے، اور فساد کے اور زمین میں جو بگاڑ ہے اس کے روکنے والے بنتے۔ بہرحال جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم نے ان کو تو بچا لیا جنہوں نے یہ کام کیا تھا، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے ان کا ساتھ دیا جو دنیا میں اکڑ کر رہنے والے تھے، دنیا کی زندگی کو عیاشی کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ گزارنے والے تھے، اور مجرموں کی زندگی انہوں نے دنیا میں اختیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک ہی نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس بستی کے اندر ظلم کرنے والے ہو جائیں، بڑھ جائیں، لیکن اصلاح کرنے والے موجود رہیں۔ یہ سورت جو ہے سورہ ہود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا آپ سے کہ اس میں کون سی آیت ہے جس سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ فاستقم کما امرت۔ اپنی زندگی آپ بالکل جس راستے کو آپ نے اختیار کر لیا اس سے ہٹے نہیں، اس میں اپنے آپ کو ادھر ادھر موڑے نہیں، کوئی کمی اور کسی قسم کی کمزوری یا کسی قسم کا تردد نہ دکھائیں، تو آپ استقامت کے ساتھ رہیں۔ تو جیسا میں نے کئی دفعہ عرض کرتا رہا ہوں کہ انسانی زندگی کے اندر اللہ کو ہم سے دو چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک تو ہر فرد سے مطلوب ہے، ہر انسان سے جو بھی اللہ کو ماننے والا ہے، اور دوسرا ان لوگوں کا جو جماعت بنتی ہے، گروہ بنتا ہے، امت بنتی ہے، اس سے مطلوب ہے۔ تو پہلا حصہ تو وہ ہے جس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم دین پر جب وہ پکڑ لیں تو پھر پکڑے رہیں،
پھر اس میں ہمیں یہ نہ ہو کہ بھائی پتہ نہیں اب اس وقت اسلام سے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، دنیا تو مخالف ہے، چل سکیں گے کہ نہیں چل سکیں گے، اسلام کے ساتھ دینے میں کتنے نقصان ہیں اور دوسروں کا ساتھ دینے میں فائدے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے مقابلے میں ایک انسان یہ طے کر لے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہے، یعنی ایک طرفہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تم جڑے رہو لیکن ہم تمہیں بھول جائیں گے، ہم تمہاری خبر گیری بھی نہیں کریں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے گا تم کون ہو، کب پکار رہے ہو ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ہمارے ساتھ جڑیے تو ہم آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی جڑے رہیں گے۔ جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو کہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ تو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ابھی جو حکم دیا گیا ہے کہ ذرا سا اس میں کبھی کبھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ویسے تو واضح ہوتی ہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں بعض دفعہ واضح نہیں ہوتی یا الجھ جاتی ہیں۔ ابھی کہا گیا ہے کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پہ جڑے رہیں۔ اب ایک آدمی کہ صاحب اگر آپ نے مجھ سے صرف درخواست کی تو پھر مجھے کوئی مجبوری نہیں، جب تک آپ بالکل یقینی طور پر حکم کے طور پر ضبط اور لازمی کہہ کر نہیں کہیں گے میں نہیں مانوں گا۔ تو بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ حکم تو انسان کو اس لیے اختیار کرنا پڑتا ہے کہ قانون اس کے خلاف کرنے پر، خلاف ورزی کرنے پر سزا دے گا، لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ حکم نہیں بلکہ اشارے کا منتظر ہوگا۔ یعنی اس کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کو جب تک آپ کہیں کہ اے فنا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، مثلا اے فنا یہ کام کرو، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھ سے کہا جا رہا ہے میں کروں جو بھی کر سکتا ہوں۔ تو امر جو ہوتا ہے بنیادی طور پر امر تو آخری درجہ ہے کسی بات کے حکم دینے کا، جیسا آپ کہیں کہ میں زبردستی آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ نے صرف لفظ امر کا استعمال نہیں کیا ہے۔ کہیں پہ یہ کہا ہم تم کو وصیت کرتے ہیں، کہیں پہ کہا کہ ہم کو نصیحت کرتے ہیں، کہیں کہا کہ ہم تمہیں یہ بات مشورے کے طور پر کرتے ہیں، کبھی کہتا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ اگر ملا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کہہ دیا، اب وہ کس لمحے میں کہا، کس درجے میں کہا، تو بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم ہم یہ تو کہیں کہ ہم اس کو مان لیں۔ یعنی یہ کہ وہ ایک موقع پہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے کہا بھائی جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے، تو اتفاق سے عبداللہ بن مسعود دروازے پہ تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ تو نے کہا نہیں تم سے میں نہیں کہہ رہا، تم تو اندر آ جاؤ، میں دوسروں سے کہہ رہا تھا جو بکھرے ہوئے ہیں جیسے ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ آپ نے کہہ دیا ختم بات۔ تو کما امرتا ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ توبہ کا لفظ یہاں پر بڑا دلچسپ ہے، مطلب اگر یہ کہا جاتا کہ جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے رہیے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن توبہ کرنے والے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کے بعد غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پلٹ آتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے 3 درجے بتائے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں برائی کا خیال بھی آیا اور اس سے پہلے کہ وہ عمل کرے اس سے دور ہو گئے، نہیں کہ والذین اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ شیطان کا ایک طرح سی جیسے آج کے زمانے میں ہوتا نا کہ جو فیلر آتے ہیں یہ سوشل میڈیا سے، یہ فنا آ گیا، فنا آ گیا، فنا چیز آ گئی، تو شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ان کے ذہن میں ادھر متوجہ ہوتے ہیں اور اچانک چونک جاتے ہیں اور اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد وہ ہیں جو توبہ الذین قرآن میں کہا کہ فعلوا فاحشۃ، وہی بری بات کر لی پھر یاد آتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، یہ بھی توبہ کا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ حد تک آگے بڑھتے چلے گئے لیکن اللہ نے بہرحال ان کو مہلت دی اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بھی ہم نے توبہ مان لیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کہ اس میں قرآن نے کہا کہ جو اسرفو، جنہوں نے بہت زیادہ برائیاں کی ہیں، اگر واپس آنا چاہتے ہیں تب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا جب تک کہ موت کا آخری سانس نہ اکھڑ جائے۔ اور
مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے سورج طلوع ہو تو وہ وقت پھر توبہ کا نہیں رہے گا. اسی لیے جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمن تو میں رب موسیٰ، میں اللہ کے موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے کہا الآن، اب تو وقت گزر چکا. تو توبہ جو ہے گویا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی صفت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں مگر سب سے اچھا اللہ کے نزدیک وہی جو توبہ کر لیتا. اور توبہ کا مطلب 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ مان لیا کہ میں نے غلط کیا تھا. دوسرا یہ مان لیا کہ میں معاف کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور تیسرا یہ ہے کہ میں توبہ کے ساتھ یہ طے کروں کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو 2 چیزیں تو پکی ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تیسری چیز انسان ہے، بھٹک جاتا ہے، بار بار لفزش ہو جاتی ہے، پھسل جاتا ہے. جتنی بار غلطی ہے اتنی ہی بار توبہ جو ہے اللہ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں قبول کرنے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو توبہ، لیکن توبہ کے ساتھ یہ بھی شرط شامل ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ، یعنی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آج کے دور میں بڑے جو مسائل ہمارے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب گناہ کا تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے. یعنی آج کے زمانے کی سائنس جو سب سے ترقی یافتہ سائنس ہے، اس نے کہا کہ یہ جو گلٹی کانشیسنیس ہے کچھ نہیں ہے. آپ خواہ محسوس کر رہے ہیں کہ برائی ہے، بھائی یہ تو جینز ہیں، سائنٹیفک ہے. آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہ نہیں ہے تو گناہ کو بھول جائیے. یہ وہ درجہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر توبہ نہیں آتی. توبہ اسی وقت آئے گی جب یہ مان لیں کہ ہاں بس یہ غلطی ہوئی. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن کو مطلب یہ کہ جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے یہی ہے کہ وہ جنہوں نے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ طے کیا کہ ہم تو اچھا کام کرتے ہیں. مطلب جب لوط علیہ السلام نے لوگوں سے کہا برے کام کر رہے ہو تو انہوں نے کہا آپ پاک صاف مت بنے، پاک صاف تو ہمیں آپ سمجھا رہے ہیں. تو یہ توبہ کا جو اصل کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نے اگر فرشتہ پیدا کر دیا ہوتا تو کیا بات تھی، لیکن ظاہر انسان فرشتہ نہیں ہے. لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سے 3 فائدے اس کو ہوتے ہیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو سابقہ حالت پہ بحال کر دیتا ہے. یعنی اگر جیسے کپڑا ہے میلا ہو گیا، آپ نے دھلوا لیا، پھر آپ دوبارہ پہن لیں گے اس. اب وہ میلا کپڑا جس کو ہاتھ نہیں لگاتے آپ دوبارہ پہن لیا آپ. لیکن تیسری چیز ایک اور بھی ہے جس کو قرآن مجید نے ایک آدھ موقع پر ہی کہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان نے برائی کر لی تو برائی کا جو ٹائم تھا وہ تو ضائع کر دیا نا آپ نے. میں نے 10 سال ضائع کیے، 10 سال تو واپس نہیں آئیں گے. 10 سال میں جو غلطیاں ہوئی واپس نہیں آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ اگر واقعی انسان کے اندر پکی توبہ ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے وہ 10 سال نیکی میں بدل دیں، یعنی یہ چیز بحال کر دیں اس کو. تو یہ توبہ کا مطلب نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ رہیے، توبہ کرتے رہتے ہیں. وَلَا تَطْغَوْا، اور دیکھو سرکشی مت کرو. جو طغیان ہوتا ہے جب آپ نے دیکھا ہے آج کل جیسے پانی برستا ہے اور سیلاب آتا ہے ندی کا تو کوئی چیز اس کے آگے نہیں ٹکتی. تو جو انسان ہے یہ اگر اپنی سرکشی پر اتر آئے تو پھر نہ تو وہ انسانیت دیکھتا ہے، نہ رشتے دیکھتا ہے، نہ کسی قسم کے وعدے پیمان کرتا ہے، اور پھر توڑتا چلا جاتا ہے. یعنی آج کے دور میں قرآن مجید میں جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ جب طاقت ان کی ختم ہو گئی، تمہارے آگے کمزور ہو گئے، مکے میں جب کی فتح ہوئی تو ان کا آج یہ ایسے بھیگی بلی بنے جیسے یہ کبھی کوئی برا کام کرتے ہی نہیں تھے، اور بالکل مطلب یہ تمہارے آگے جھکے ہوئے جا رہے ہیں، تابع داری ہو رہی. لیکن اگر ان کو ذرا سی طاقت دوبارہ مل جائے گی تو نہ تو یہ رشتے کا خیال کریں گے، نہ کسی عہد و پیمان کا خیال کریں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں کیا ہوا تھا. غزہ میں عہد و پیمان ہوئے تھے. فلسطین بناتے ہوئے برطانیہ کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ آدھی حکومت فلسطینیوں کی ہوگی، آدھی ان کی ہوگی. دھیرے دھیرے ان سے وعدے غائب ہو گئے، بلکہ ان کے سارے حقوق بھی ختم ہو گئے، اور وہ سرکش اور وہ دہشت گرد بھی قرار دے دیے گئے، اور جان مار ان کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. اور اس کے بعد انکار بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ جب طغیانی اتنی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مت کرنا. تم اگر تو ہمارے بندے بننا چاہتے ہو تو ہمارے بندے سرکش نہیں ہوتے، ہمارے بندے حدود سے آگے نہیں جاتے. ہمارے بندے جو ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ ہر پیمان کو خیال کرتے ہیں چاہے وہ دشمن بھی ہو.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ظالموں کا ساتھ مت دینا، ظلم کا ساتھ مت دینا۔ آج کے دور میں اسی لیے بات کہتا ہوں کہ آج غزہ نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ جو غالب اکثریت ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، اور ایک حصہ جو اقلیت میں ہے لیکن طاقتور ہے، حکمراں ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی جائز نہیں کرتا، نہ کافر کے لیے نہ مومن کے لیے، کہ ظلم کے ساتھ کھڑا ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا صاحب میں لڑ رہا تھا، ایک آدمی نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، مجھے موقع مل گیا مارنے والا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اب کیا کروں گا میں نہیں تم اس کو کچھ نہیں کرو گے، چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا اس نے تو میرا ہاتھ کاٹا تھا، انہوں نے کہا اگر تم اس کا ہاتھ کاٹ دو گے تم ظالم ہو جاؤ گے۔ تو یہ اسلام کی جو مطلب یہ کہ کیفیت ہے، یہ کتابوں میں لکھنے والی چیز نہیں ہے جی، یہ صرف نبی کریم کے زمانے کی چیز نہیں، بلکہ اس کی ضرورت ہر وقت ہے۔ یعنی آج کا معاشرہ اس لیے ختم ہو چکا ہے کہ اس کے اندر اسلام کبھی کبھار اس کو تذکر آ جاتا ہے، کبھی کبھار اس کی اچھی باتوں کو ہم سن لیتے ہیں، لیکن جب تک یہ مسلم معاشرہ اس ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا اور ظلم کو ظلم نہیں کہے گا اور مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اس معاشرے کی وہ خوبیاں نہیں آئیں گی جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے۔ تو ظاہر ہے کہ پہلا حصہ تو استقامت کا ہو گیا، دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہماری استقامت سے معاشرے میں ظلم نہ پھیلے۔ اب ظلم کے بہت سے درجے، سب سے پہلا ظلم ہے اللہ پر ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں۔ ظاہر مسلمان تو یہ کام نہیں کرتا، لیکن اپنے اوپر بھی ظلم ہے کہ مجھے اللہ نے اجازت دی ہے لیکن میں پابند بھی ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں ہر پابندی سے آزاد ہوں، تو اپنے کو ظلم کر رہا ہے۔ قرآن میں کہا ہے کہ وہ لوگوں نے جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا جی، تو اور انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو ہم نے ان کو بھلا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلا تظلموا انفسکم، قرآن میں ہے کہ اپنے آپ پہ ظلم مت کرو۔ پھر اس کے بعد دوسروں پر ظلم ہے، ظلم کے بہت سے درجے ہیں، طاقت کے ذریعے سے ظلم ہو سکتا ہے، مال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، رشتوں کے خراب کرنے میں ہو سکتا ہے، وعدہ خلافی میں ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ظلم نام ہے اس بات کا کہ جس کا جو حق ہے اس کو نہ دیا جائے، جس کا بھی جو حق ہے اس کو نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا لفظ ہے؟ عدل۔ عدل انصاف کا مطلب ہے جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ظلم مت کرو، فتمسکم النار، تو یہ ظلم تم کو آگ تک پہنچا دے گا۔ یعنی جب ظلم ہوگا تو پھر اس کے بعد خدا کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، خدا کی پھر اس کے بعد انکار بھی ہو سکتا ہے، خدا کے حکم سے بغاوت بھی ہو سکتی ہے، یہ آگ تک تمہیں لے جائے گی، اور وہاں تک پہنچانے کے بعد تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے، پولیس کھڑی ہے، ہمارے پاس بیوروکریسی کھڑی ہے، عدالت کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے آگے یہ سب بیکار ہے۔ جب ہمارے پاس آئیں گے، قرآن میں کہا ہے کہ تم ویسے ہی تمہارے پاس آؤ گے تنہا جیسے پیدا ہوئے تھے تنہا، جیسے تم اکیلے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی تم اکیلے ہمارے پاس آؤ۔ اس پر کہے گا کہاں گیا وہ کہے گا وہ آدمی کہ سلطانیہ میری اقتدار کہاں گیا، فوج کہاں گئی میری، وہ ساتھ میری جان دینے والے کہاں چلے گئے، کہے گا کہاں چلے گئے سب۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اب تو ہم تمہارا انتظام کریں گے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ دیکھو پھر مدد نہیں ملے گی، اور اس کے لیے جو انسان توبہ کرنے کی مزاج جس کا بن جائے، نبی کریم کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو اس کو پھر نماز کو اپنے ذمہ بنا لینا چاہیے۔ نماز اس کا پہلا قدم ہے استقامت سے اقامت کی طرف جانے کا، کیونکہ آپ نماز میں آتے ہیں تو آپ استقامت کے ساتھ آتے ہیں، اور جماعت سے پڑھتے ہیں تو اقامت ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزوں سے آغاز شروع ہوتا ہے، یعنی فرد اچھا بنتا ہے، اور فرد سے معاشرہ جب بنتا ہے تو اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کبھی مجھے بتائیے، چھوٹی سی مثال دوں آپ سے، کہ ایک آدمی سفید کپڑے پہنا ہوا ہے جی، اور 100 آدمی بیٹھے ہیں اور سب سفید کپڑے پہنے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھائی اکیلا آدمی بھی سفید کپڑے والا ہے اور پورا گروہ جماعت ہے وہ بھی سفید کپڑے والی ہے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اچھا ہو سفید کپڑوں کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اور باقی سب لوگ برے لوگ ہوں؟ تو پھر وہ اچھا اس کی اچھائی کہاں گئی؟ اچھائی اس کی پھیلی کیوں نہیں جی؟ اس کی اچھائی نے دوسروں کو متاثر کیوں نہیں کیا؟ آج کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بیکار ترین بات کہتے ہیں وہ پھیلتی چلی جاتی؟ فالوور کا تو آج کل آپ کو معلوم ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، بڑے ہر قسم کے کوئی کام آپ گندے سے گندے کریے، لاکھوں فالوور مل جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ایک نقطہ آپ کا سفید ہے تو نقطے کو پھیل کر پوری دیوار کو سفید ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نقطہ تو سفید رہے لیکن باقی سب کالے رہیں اور آپ کے بس اتنا کافی ہے میرے لیے، آپ نہیں کر سکتے اسے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو دن اور رات میں۔ اب یہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کے آج کل
نئے نئے جو اجتہادات نکلنے لگے ہیں، اسلام کی نئی نئی ڈیفینیشن آنے لگی ہیں، تو اس میں سے ایک یہ بھی صاحب نماز کا 5 بار حکم قرآن میں کہا ہے. تو اصلاً ان کے دو اعتراض ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، جی نا، حدیث کو مانیں گے نہیں ہم. تو وہ آپ کے الفاظ میں حدیث کی کوئی قیمت ہی نہیں، نبی کریم کی کوئی قیمت نہیں ہے. دوسری بات یہ، قرآن کو جب آپ مان رہے ہیں تو قرآن کی بھی تشریح کون کرے گا؟ تشریح تو حدیث سے آئے گی، اور آپ حدیث کو مان نہیں رہے، تو اس کو آپ اپنی تشریح منمانی کریں، یعنی قرآن کو آپ بتائیں گے. لیکن جو اہم بات ہے، جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، کیا ایک کتاب کی شکل میں اتارا تھا یا وحی کی شکل میں اترتا تھا اور آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناتے تھے؟ تو جن صحابہ نے ہم کو قرآن پہنچایا، انہوں نے ہی حدیث کو پہنچایا. تو ایک موقع پر صحابہ اچھے اور دوسرے موقع پر برے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جب اترتا تھا تو وہ اس کو پہلے دن ہی محفوظ کر لیتے تھے. آپ نے نمازیں پڑھا اور لوگوں نے اس کو یاد کر لیا. ایسے ہی حدیث جب اترتی تھی آپ یاد کر لیتے تھے صحابہ. لکھنے کا عمل تو بہت بات کی بات ہے، یعنی لوگوں کو ایک مسئلہ پیدا کرتے تھے. بخاری صاحب نے، امام بخاری تھے، انہوں نے 200 سال کے بعد حدیث لکھی. نہیں، حدیثیں جمع کی، لکھ کر زبانوں میں اور ذہنوں میں اور دماغ میں پہلے سے موجود تھی، صرف انہوں نے ان کو جمع کیا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ قرآن میں 5 نمازوں کی طرف اشارے موجود ہیں. اب 2 کنارے، اب آپ اس کا مطلب نکال لیجیے، فجر دن کا کنارہ ہوتا ہے، اور فرض کیجیے مغرب کے دن کا کنارہ ختم ہو رہا ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ 2 کنارے جو ہیں، جب فجر کے بعد سورج نکلے گا تو ظہر اور عصر، پہلے شروع کا دن کا حصہ اور آخری دن کا حصہ. اور زلفا من اللیل اگر آپ لیتے ہیں تو زلفا من اللیل میں 3 نمازیں آ جاتی ہیں، مغرب آ جائے گی، عشاء آ جائے گی، اور اس کے بعد فجر بھی آ جائے گی. تو مختلف موقعوں پر یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور ہم نبی کریم کو بھی اتنا ہی قیمتی مانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانتے ہیں. تو اس لحاظ سے، اور امت میں آج تک، پہلے دن سے لے کے آج تک کبھی اس پر اختلاف نہیں ہوا کہ 5 نمازیں فرض ہیں. یعنی وہ چیزیں جو ہمارے ہاں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اس میں کبھی امت میں اختلاف نہیں ہوا. یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ نماز میں جو ہمارے چھوٹے مسائل ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں گے یا بغیر ہاتھ اٹھا کے، لیکن کسی کا یہ نہیں کہ ظہر میں 5 رکعتیں ہوں گی، فجر میں 3 رکعتیں ہوں گی، کسی کا نہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی جو ہے، برائی کو دھونے کا طریقہ برائی سے دھونا نہیں ہو سکتا. پیشاب کو پیشاب سے آپ صاف نہیں کر سکتے، پیشاب پانی سے ہی صاف ہوگا. برائی جو ہے، وہ برائی کا دھونے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اس کو اچھائی سے لے جائیے تو برائی دور ہو جائے گی. حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر کسی کے سامنے، آج کے زمانے میں تو سوئمنگ پول ہوتے ہیں گھر میں، مالداروں کے گھر میں ہوتے ہیں، یہاں ویسے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں اب تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 5 بار نہاتا ہو تو کبھی گندگی رہے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ اسی کا کام کرتا ہے، کہ گویا انسان کے اندر جو نجاستیں، غلاظتیں، خرابیاں ہیں، وہ اس کو دور کرتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد نماز تو آگے کی چیز ہو گئی کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو دور کرتی ہیں. اچھا، اب اس میں برائیوں کو دور کرنے کا 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں پہلے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ برائی کون سی ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے. ہمیں برائی کا پتہ ہی نہیں جی. ایک برائی تو ہے جس کو ہم برائی مانتے ہیں، مثلا فرض کیجئے بھائی سڑا ہوا کھانا ہے، ہر ایک برا کہے گا. لیکن یہ کہ مثلا وہ چیزیں جو ہمارے حساب سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی اور شریعت نے کہا کہ یہ بھی برائی ہے. اب مثلا جھوٹ بولنا ہے، جی جھوٹ بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا، بلکہ آج کے زمانے میں آدمی جھوٹ بھی سچ کہہ کے بولتا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں اور ہوتا جھوٹ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر معافی مانگ لے تو ختم ہو جاتا ہے، ورنہ اس کے بعد اس کے دل میں کالک آ جاتی ہے، پھر اللہ کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ برائیوں کو روکو. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ برائی جس کو شریعت نے برائی کہا اس کو بھی ہمیں معلوم کرنا ہے، جو ہم فطرتاً مانتے ہیں، سائنس ہمیں بتا رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دور کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ برائی کو، جیسے آپ نے اچھے کام کیے اس سے دور ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک پہلے پروگرام بنا لیں کہ آج مجھے 15 برائیاں کرنی ہیں، اس کا 15 اچھائیاں بھی کر لوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اگر غلطی اتفاقاً ہو گئی، لغزش ہو گئی، کسی کے بہکاوے میں آ گئے، تو اب اس کے بعد ہم کیا کریں؟
شیطان جو ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان جہاں سے انسان کے اوپر داخل ہو کے آخر میں لے کے جاتا ہے وہ اس کو پہلے دن ایک برائی کرواتا ہے، اور جب برائی انسان کرتا ہے تب اسے کہتا ہے بھائی ایک دفعہ تو کر لیا، دو دفعہ کر لو فرق کیا پڑتا ہے، ایک دفعہ اور کر لو۔ لیکن جب انسان کرتا رہتا ہے تو اسے کہتا ہے ایک بات یاد رکھو، اب آئندہ میں تو معاف نہیں کرے گا۔ تو جب شیطان انسان کو برائی کرواتے کرواتے مایوسی تک لے جائے، وہاں سے معاملہ ختم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں عرفات کے دن لوگوں کو معاف کرتا ہوں تو سب سے ناکام ترین شخص کون ہوتا ہے؟ شیطان، کہ زندگی بھر محنت کی اور ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ تو اللہ نے کہا کہ برائیاں جو ہیں وہ دور کرو، اور یہ نصیحت کرنے والوں کے لیے بہترین نصیحت، اور صبر کے ساتھ رہو کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ صبر، جیسے میں نے کہا، اصل میں صبر کا اردو میں تو ہم نے بڑا خراب ترجمہ کر دیا ہے ہمارے یہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اب ناچار کیا کریں، جی اب مطلب یہ ہے کہ وہی بات ہے نا کہ اب تو بس جو بھی ہے، مطلب یہ کہ اب کچھ راستہ ہی نہیں نکلتا، تو کہتے ہیں نا مجبوری میں صبر کر لیا۔ اسلام مجبوری کا صبر نہیں کہہ رہا، مجبوری کا صبر نہیں اسلام میں۔ اسلام صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک اصول پہ قائم ہیں، اس اصول کی خاطر آپ کو کچھ چیزیں چھوڑنا پڑ رہی ہیں تو ان کو چھوڑنے پر صبر کر لیں۔ جی مطلب وہ آتا ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں خاتون تھی، وہ مسجد نبوی میں جھاڑو واڑو دے دیا کرتی تھی۔ وہ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہ آئی نہیں، تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ہم نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ اتنی کوئی بڑی بات تو تھی نہیں، خاتون تھیں ایسی۔ تو انہوں نے کہا نہیں کیوں بتایا نہیں؟ خیر وہ آپ گئے ان کے ہاں اور آپ نے وہاں جا کے ان کو نماز پڑھی۔ اتفاق سے وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے تو خاتون اپنے بیٹے کے لیے رو رہی تھی، بیٹا ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بہت رو رہی تھی۔ تو آپ نے کہا بی بی صبر کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ گزری ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ بیٹے کے کھونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جی بیٹے کے کھونے سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو تو پتہ نہیں۔ اچھا وہ نبی کریم خیر کچھ نہیں کہا، واپس آ کے کسی نے ان سے کہا کہ آپ تو معلوم ہے یہ کون تھے؟ کون تھے؟ نبی تھے۔ اب انہوں نے وہ ان کی ذہن میں یہ آیا کہ اب تو میری وہ بات کی بات ہے، اب تو میری جنت گئی، نبی کریم کو ناراض کر دیا۔ تو آپ کے پاس سائن کا سب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پہچانی نہیں آپ۔ تو آپ نے اس طرح ایک جملہ کہا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر نام ہے جب صدمہ ہو تو اس وقت برداشت کرنا۔ روز ہو گیا برداشت کرنا تو ہر ایک کر لیتا ہے، لیکن اس وقت کیوں صبر کر لیں؟ اس لیے کہ جو صبر کا اجر ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ اور صبر میں نے جیسے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ ایک تو صبر ہے انسان کا دنیاوی جو آفات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہر ایک پہ آتی ہیں، سب پہ آئیں گی، مسلمان غیر مسلم پہ صبر کرنا۔ دوسرا صبر ہے برائی کے اندر جو کشش ہے اس سے دور رہنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صبر میں جو نیکی میں کرنے میں دقتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی کو مطلب ذرا سا نیک بن جائے، برا آدمی تھا اچھا ہو گیا، اب ڈسٹانٹنگ بھی ہوگی اس میں کہ اچھا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی، تو اب اس میں اور آدمی ٹوٹتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ تینوں صبر کرو، اور صبر کر تو صبر اسلام میں پازیٹیو چیز ہے، منفی چیز نہیں ہے، اور یہ لازمی چیز ہے جس کے بغیر انسان چل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو۔ پھر اس کے بعد جو میں ایک چیز جو زیادہ طور سے کہنا چاہتا تھا وہ ایک تھوڑا سا یونیورسل سیناریو کو اگر میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ دنیا میں اس وقت 3 چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک تو ہم خود ہیں، ایک انسان ہے جس کی زندگی ہے نا، اور ایک یہ پوری کائنات جس کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات پیدا کی ہے، سورج، ستارے، ساری چیزیں جو ہیں، زمین، آسمان، اس کے اندر تیسری چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ مثلا لا آف نیچر کہہ لیں کہ ہر چیز کا ایک اصول ہے، بس سورج ایک وقت میں نکلے گا، چاند ایک وقت میں نکلے گا، بارش ایک طرح سے ہوگی، یہ اس کا ایک لا ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں تو آج کے زمانے کی سائنس جو ہے اس کی پوری انرجی ان 3 چیزوں میں صرف ہو رہی ہے کہ کیسے کائنات کو اپنے قابو میں کریں، کیسے انسان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو میگزیمم طور پر اوپر لے کر آئیں، کیسے اس کے اندر جو اسکلز ہیں تو کیسے اوپر سے اوپر لے کر آئیں، کیسے نیچر کو قابو میں کریں۔ اور اس کے بعد جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نیچر کو قابو میں کر لیا تو اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ کہیں اور طاقت ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی وجود ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کائنات کو جو خربوں سال سے چل رہی ہے، اسی کائنات کو جس کے اندر ہر چیز اپنی جگہ پر اصول سے طے ہے، اچانک اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہی پانی جو زندگی دینے والا ہوتا ہے وہ تباہی والا بن جاتا ہے،
وہی ہوائیں جو انتہائی ضروری ہیں وہی مطلب یہ کہ اکھاڑنے والی بن جاتی ہیں. اب انسان کہتا ہے اٹ از رینڈم، اٹ از مدر نیچر، جی اٹ از جسٹ سائیکلس. ہمارے اس کو بھائی اس کا ایک سائیکل ہے کہ 2 سال میں ایسا ہوتا ہے، 4 سال میں ایسا ہوتا ہے. لیکن خدا کو نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھو کائنات کو پیدا کیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور ہم نے ان کو لا آف نیچر کا ایسا پابند بنا دیا کہ وہ اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ستارے، آسمان، بارش سب بنائے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جیسا ہم کی گردش بناتی ہے اس سے ہلتے ہی نہیں. تب ایک کائنات ہے جو اپنی نظر، اللہ کی نظر میں جیسا حکم دے دیا بس ویسے ہی کرنا ہے اس کو، جی اپنی مرضی نہیں چلانا. آپ اس کو بے بس کہہ دیجیے جو چاہیں کہہ لیں. لیکن اسی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے جس کے اندر مرضی دے دی، جس کو تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے. تو اس کو 2 حق دیے. ایک حق تو یہ دیا کہ تم کائنات کو جیسے چاہو تم استعمال کر سکتے ہو، وہ تمہارے تابع رہے گی. اور دوسرا تم اپنے آپ زندگی کو یہاں پہ رہو، اچھی طرح سے گزارو، فائدے اٹھاؤ. مطلب یہ کہ جو کوئی تمہاری زندگی کی سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تمہیں جو ہم نے اختیار دیا ہے اس کو کائنات کو اسپوائل کرنے کے لیے، کرپٹ کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے مت استعمال کر. اب جب آج کے دور میں یہ سارا انسان جتنے انتہائی شاندار ترین سائنسی کام کیے، بدترین سائنس بھی پیدا کر دی، جتنی زندگی بچانے والی چیزیں پیدا کی اسے تباہی کرنے والی چیزیں بنا دی. جی کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کی نظر میں یہ ہے کہ کائنات میرے لیے بنا دی گئی تو میں جیسے چاہوں استعمال کروں، اور یہی سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، معاشرے میں ہم نے تم کو لیڈرشپ دی ہے، تم کو ہاتھی تمہارے ماتحت کر دیا، تمہارے یہ بڑے بڑے جہاز مسخر کر دیے، لیکن تم کو اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہوگا. تمہیں اس کائنات کو غلط استعمال نہیں کرنا ہوگا، اپنے آپ کو غلط استعمال نہیں کرنا ہوگا. کیونکہ جب تم سرکش ہو جاؤ گے تو کائنات بھی تمہارے لیے سرکش ہو جائے. پھر یہ کائنات تمہیں وہ کام دکھا سکتی تم سوچ نہیں سکتے. اب آدمی تنبیہ کرے، تنبیہ لے نہ لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم یہ آیتیں نشانیاں بار بار دہراتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائیں، لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو یاد دہانی ہو جائے. آج کا انسان، کبھی آپ اس پہ غور کیجیے گا کہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں، کچھ خراب حالات ہوتے ہیں، تو ایک انسان کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، عام انسان، مسلمان نہیں، کہ صاحب اس نے بہت ظلم کیا، اس کو سزا ملنا چاہیے، فلاں کام کیا اس کے یہ ہونا چاہیے. تو آپ کی فطرت میں یہ موجود ہے کہ غلط کام نہیں ہونا چاہیے اور غلط کام کی سزا ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کے بعد بن جاتے ہیں، آپ کا نظام آپ کو بچا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے آخرت رکھی ہے. یہیں تک معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہر چیز کا ایک آخرت میں جو ہر چیز کا حساب ہوگا، جہاں نہ کوئی سفارش والا ہوگا، نہ کوئی چھپانے والا ہوگا، نہ کوئی تم انکار کرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بستی میں، ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے جو اس وقت کھڑے ہوتے اچھائی کے لیے جب لوگ برائیاں پھیلا رہے تھے. ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اور اللہ نے کہا کہ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جب عذاب ان کے لیے آتا ہے تو ہم ان کو بچا لیتے ہیں. قرآن میں حضرت سمود کا واقعہ اللہ نے لکھا کہ جب عذاب آیا تو ہم نے سمود والذین معہ، جو ایمان والے تھے ان کو نے بچا لیا، لوط والذین معہ، جو ان کے ساتھ بچا لیا، نوح جتنے قوم کے بچانے والے تھے بچا لیا. تو اللہ نے کہا کہ یہ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کائنات کی ساری آپ جتنی چاہیں ڈسکوری کر لیں، جتنی چاہیں آپ اس کو پتہ کر لیں، لیکن جب تک آپ اخلاق، حلال حرام، اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر آپ سرکشی کا شکار خود بھی ہوں گے اور کائنات بھی اس کے نتیجے میں خراب ہوگی. جب یہ حدیث میں آتا ہے، جیسے حدیث ہے یا کہہ لیجیے کہ قول ہے، لیکن کسی حد تک حدیث بھی ہے کہ یہ ہمارے جسم کی جتنے اعضاء ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے. تو یہی معاملہ ہے کہ انسان سے کائنات کہتی ہے کہ بھائی تم ٹھیک رہو گے تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ہوتے ہیں جو فساد کو پھیلاتے. فساد کے اندر تو اردو میں ہم نے وہ جو رائٹس ہوتے ہیں یا اس کے اندر ہی لگا دیا ہے. حالانکہ فساد کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کا مس یوز کرنا، برا استعمال کرنا، یہ مطلب ہے. بھلے آپ فرض کیجیے کہ کبھی ہم نے جوتا ہے کوئی سر پہ رکھ لے پہننے کی جگہ پر، تو یہ فساد ہو گیا کہ اس نے اس کا مس یوز کیا. تو فساد صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز مطلب یہ کہ بگڑ گئی یا خراب ہو گئی، سڑ گئی، بلکہ فساد یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جس چیز کو جو موقع دیا گیا تھا اس کا طاقت ہے، اس کو غلط استعمال کیا جائے وہ فساد ہو جائے گا. جی صحت مندی ہے، اس کا غلط استعمال کیا جائے تو ہو جائے گا. لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کا مس یوز کیا جائے تو وہ فساد ہو جائے گا.
تو فساد فی الارض کو بالکل نہیں کرو. اللہ نے کہا ہم نے یہ زمین تم کو اچھی حالت میں دی تھی, ہم چاہتے ہیں تم اس کو ویسی اچھی حالت میں رکھو. اب یہ انوائرمنٹل کا ایشو, یہ پولوشن کا ایشو, چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد پھر ہمیں خیال آتا ہے, لیکن جتنا بھی خیال آتا ہے صرف اتنا کہ ذرا سا انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے, لیکن اخلاقیات ٹھیک ہوں گی تب جا کے یہ سب چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ, ایک تو انہوں نے وہ نہیں کیا, دوسرے یہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ اپنا جوڑ لگا لیا جو دنیا میں عیاشی کرتے تھے. مطلب دنیا کے اندر آپ کبھی غور کیجئے گا کہ انسان جو ہے اپنے سے اچھے کی پیروی کرتا ہے. تو اچھے سے اچھی کے پیروی کا مطلب یہ کہ زیادہ طاقتور ہو, زیادہ مالدار ہو, زیادہ عیش و عشرت ہو. تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بھی انہیں جیسے بنے. ایشو نہیں ہے اسلام میں, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ عیش و عشرت میں نہ پڑیں, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ عیش و عشرت اگر آپ کو اللہ سے دور کر دے اور اللہ سے غافل کر دے تو پھر اس کے بعد صرف وہی لوگ تباہ نہیں ہوں گے جو فساد کے بانی تھے, بلکہ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے. قرآن میں ہے کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول. جب ہم کسی بستی کے لیے طے کر لیتے ہیں کہ اب اس کی ہلاکت طے ہے, تو اس کے جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں, ایلیٹ, بڑے بڑے, جن کی زندگی کا مطلب ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ دولت کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف عیاشی میں خرچ کرو, صرف حرام میں خرچ کرو. ان کی راتیں صرف حرام میں گزرتی ہیں, ان کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف عیاشی کے دکھانے کے لیے خرچ ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پیچھے لوگ سارے فالوور ہو جاتے ہیں ان کے, ارے ہوتا ہے کہ پھر بستی اس کے نتیجے میں شکار ہوتی ہے. تو عذاب صرف ان پہ نہیں آتا جو سبب بنتے ہیں, بلکہ عذاب ان پر بھی آتا ہے جو ان کا ساتھ دے دیتے ہیں. یعنی کسی بستی میں 3 لوگ ہو سکتے ہیں, ایک فساد پھیلانے والا ہے, ایک فساد کا انکار کرنے والا ہے, اور تیسرا ہے جو فساد کے لیے نیوٹرل ہے, کہتا ہے یار کیا فائدہ, کچھ نہیں, چھوڑ دو, یہ تو ایسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف ایک کو ہم نے بچانے کی ضمانت دی ہے جو انکار کرنے والا ہو, نیوٹرل بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اور آج یہی ہوتا ہے. قرآن میں ہے کہ دیکھو لوگوں ایسے ظلم سے بچو جو انہی کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کو شروع کیا تھا, بلکہ سب کو لے ظلموا منکم خاصہ, صرف انہی پر نہیں آئے گا بلکہ پوری بستی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مشکل یہ ہو گئی ہے, ایک بیماری پھیلتی ہے, باقی لوگ اس کو دھیرے دھیرے یا تو قبول کرتے چلے جاتے ہیں یا نیوٹرل ہو جاتے ہیں, یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کو بس ایسی زبانی کرٹیسائز کر کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں ہوتا کہ برائی کو ہمت ہو جاتی ہے. یعنی میں ہمیشہ یہاں کے معاشرے کے لیے, یعنی آج کی بات نہیں, میں بچپن سے نوجوانی کہہ لیجیے میری, جیسے یہاں میں بات ہوتی تھی لوگوں سے, تو سب دیکھیے ہمارے برے لوگ تو تھوڑے سے ہیں. یعنی اگر آپ کسی دوسرے لوگوں سے پوچھیں, ہم وطنوں سے, کہ صاحب یہاں کے جو ہو رہا ہے, نہیں وہ چند برے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب برے لوگوں کو روکنے والے نہیں کوئی ہوں گے تو پھر سب شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے بارے میں بتایا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دی ان کے مطالبے پر, تو یہ کہہ دیا اگر اس کو تم نے نقصان پہنچایا تو یہ آخری عذاب ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے یہاں 9 گینگز تھے, کس ساتھ ہو رہا تھے. آج کل گینگ ہوتا نا, جیسے ڈرگس کے, اسلحے کے, لوٹ مار کے, جس کو آپ گنڈے کہہ لیں, جن کو آپ جو چاہیں کہہ لیں. تو ان کے زمانے میں 9 گینگ تھے. 9 گینگ کا مطلب کتنے ہوں گے بھائی, 200-400 لوگ ہوں گے پوری بستی میں. تو انہوں نے ان کو تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ بھائی دیکھ لینا تم اس کو ذرا سے. انہوں نے جا کے چپ چاپ سے مار دیا, بچ کے نکل بھی گئے, پکڑے بھی نہیں گئے. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہوتا ہے عدالت بھی اس کو بری کر دیتی ہے, ویسے اس وقت بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جب 9 گینگ نے یہ کام کیا تو ہم نے پوری بستی کو ہلاک کر دیا. یہ اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ برائی کو برائی جب تک ہم مانتے رہیں اور روکتے رہیں تب تک ہم بھی بچ سکتے ہیں اور وہ بھی بچ سکتا ہے, ورنہ پھر دونوں کا وہ ہوتا ہے. اسی کو اللہ نے کہا کہ جنہوں نے وضو کیا تو وہ مجرم تھے, اور ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس میں کچھ لوگ اصلاح کرنے والے نہ ہوں. پہلے اس میں قرآن مجید نے 3-4 اصول بتائے. پہلا اصول یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک رسول نہ بھیج دیں. پہلا اصول تو یہ. اب وہ رسول خود آیا تھا یا اس کے ماننے والوں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا, یا وہ معلوم کر چکے تھے. آج کے دور میں کوئی کہے کہ صاحب لاطینی امریکہ یا افریقہ یا کہاں پر اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج کم سے کم 9/11 نے اسلام کو تو ایک مین ہیڈنگ بنا دی, چاہے برے انداز میں ہو, لیکن ہے اس وقت یہ معلوم ہے کہ اسلام یہ ہوتا ہے. شاعر نے یہ کہا تھا کہ گر چہے ولے برائی, کس برائی سے ولے باہم, ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ذکر تو اسلام کا پہنچو. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بستی کو روکے رکھتے ہیں عذاب سے جب تک کہ ان میں اصلاح کرنے والے موجود.
تیسری بات یہ بھی کہی اللہ تعالیٰ نے اگر وہ بستی عذاب سے پہلے توبہ کر لے تب بھی ہم ان کو معاف کر دیتے. چوتھی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے سے کی ہے. یہ خاص ایکسیپشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اصول رکھے تھے کہ جب آخری انجام ہو گیا تو سوال ہی نہیں بچنے کا پوری قوم کا. لیکن اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے, آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب عام نہیں دیں گے, نہ آپ کی امت کو نہ ساری دنیا کو. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ایکسیپشن ہے. اور میں اسی بنیاد پر آپ سے یہ بات کہتا ہوں, اور میں کینیڈا میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ, میں اپنے آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, مسلمان ہم انسانیت کے لیے رحمت ہیں. اگر آج یہاں سے مسلمان ہٹا دیے جائیں تو یہ ملک 1 منٹ میں تباہ ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, جنگل ختم ہو جائے گا. لیکن مسلمانوں کا وجود ہے جو ان کو بچائے ہوئے. تو کم سے کم اس اہمیت کو تو اپنے لیے سمجھیں اور اس اہمیت کو دوسروں کو بھی بتائیں. بھائی تم بھی رحمت والے بن جاؤ, تمہارے اندر بھی رحمت آ جائے گی. تو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم اگر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں تو ہم بستی کو ہلاک نہیں کرتے, یعنی پوری بستی کو ہلاک نہیں کرتے. لوگ تو آتے رہتے ہیں, آج کل دیکھ لیجئے کہیں نہ کہیں آپ دائیں آتی رہتی ہیں, کہیں پہ پہاڑ گر گیا, کہیں پر زمین ہل گئی, کہیں پر کچھ ہو گیا, لیکن چند لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں. لیکن یہ کہ پوری کی پوری بستی تباہ ہو جائے, پورا ملک تباہ ہو جائے, تو اس کے لیے اصلاح کرنے والوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو کہ دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا ایک بات تو طے کر لینی ہے کہ اپنی بھی اصلاح کریں گے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی کریں گے, تو اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے اور دوسرے بھی ہم سے بچ جائیں گے, چاہے وہ ہمارا احسان نہ مانے. لیکن ہمارا کام تو ہے اصلاح کرنا اور اصلاح میں لوگوں کو شریک کرنا. یہی جو ہے قرآن مجید ہم سے کہتا ہے, اور یہی بات نبی کریم سے کہی کہ آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیے. جب یہ کام ہم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کی توفیق دے دے. بہت اچھی بات ہے کہ ہم پھر پورے دین کو غالب کرنے کی بھی کوشش کریں. دنیا کے لیے آج جتنے نظریے پیدا ہو چکے ہیں سوائے تباہی کے, سوائے لوٹ مار کے کچھ نہیں ہے, سوائے دھوکے بازی کچھ نہیں ہے. لیکن یہ واحد اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو انسانیت کی بھلائی کا دین, اور یہ دینے والا دین ہے, لینے والا نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے, کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو دینے والا ہو, وہ لینے والے ہیں. آپ کہیں جائیے چڑھاوے دیجیے, چڑھاوے دیتے رہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی آپ کہیے میں کچھ مانگنے نہیں آیا, میں دینے کے لیے آیا. تو یہ چیز اصل میں ہمیں اپنے آپ اندر پیدا کرنا پڑے گی. تو اس کے لیے ایمان کی طاقت ہو, اپنے اوپر اعتماد ہو, اور ہمیں اس بات پر وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مقام دیا ہم اس پہ راضی ہیں, چاہے اس کے لیے ہمیں صبر کے ساتھ کرنا پڑے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے جو کام لینا ہے وہ ضرور لے لے گا انشاءاللہ. اور اس کا ہمارے ذریعے سے اگر دوسروں کو ہدایت مل جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ.